ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، چینج یور لائف اینڈ گیٹ نیو انوائرمنٹ۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو، نئے آنے والے ماحول کو جی رہے ہوتے ہیں اور اس میں فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسے بناتے نہیں ہیں۔ زندگی میں حاصل کر رہے ہیں لیکن زندگی کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس دنیا کو بنائیں، اس دنیا کو پرکشش بنائیں۔ اسی طرح اپنی اچھی عادتیں اور بری عادتیں، ایک شخص ہے وہ روزانہ فروٹس لے کر آتا ہے اور فریج میں رکھ دیتا ہے۔ اب وہ 3 دن کے بعد جب فروٹس نکال کے کھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فروٹس نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فروٹس لانے کے بعد اپنے روم میں اس جگہ پر رکھتا ہے جہاں پر اسے روز فروٹس نظر آنا شروع ہو جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ روز جب فروٹس نظر آتے ہیں اسے تو اب وہ کھاتا بھی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے گھر میں میڈیسنس کو اٹھا کر، اس کا جو ایڈ باکس ہوتا ہے اسے اٹھا کر ہم ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑنے پہ ہمارا ہاتھ ہی نہ جا سکے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نقصان کے وقت ہمیں سولوشن مل پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی ایسی چیزوں کو، اپنے انوائرمنٹ کو اتنا بدلیے، اس میں فٹ ہونے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر آپ فٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیو انوائرمنٹ نہیں بنا سکتے کبھی بھی۔ اس لیے سر یاد رکھیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر جو نئے نئے انوائرمنٹس آ رہے ہیں اسے بنانے کی کوشش کیجیے۔ انوائرمنٹ تو نام ہی اس کا ہے کہ جسے بنایا جائے، جسے ڈیزائن کیا جائے۔ ڈیزائنر بنیے، کنزیومر نہ بنیے۔ اب اسی طرح اچھی عادتیں، ہماری وہ اچھی عادتیں کہ ہم انہیں اس میڈیسن کی باکس کی طرح اٹھا کر ہم اتنا دور رکھ دیتے ہیں کہ وہ نمایاں نہیں ہو پاتی، اور ہماری بری عادتیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، فرنٹ ڈیسک پہ رکھی ہوتی ہیں۔ تو اچھی عادتوں کے لیے 3 اصول یاد رکھیں۔ میک اٹ اٹریکٹیو، کہ انہیں پرکشش بنائیے، اتنا پرکشش بنائیے۔ دیکھیں، کشش تو کہتے ہی سکل کو ہیں، اور سکل کا مطلب یہ ہوتا ہے میگنیٹ، کہ جو دوسرے لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ سکے، کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ وہ کسی سے پوچھا جائے یار تم اس کے ساتھ کیوں اتنا ہوتے ہو، تو کہتا ہے یار مجھے پتہ نہیں، بس اس کے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ان کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، ان کی وہ کشش ہوتی ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسرا اصول، میک اٹ ایزی، اپنی عادتوں کو آسان بنائیں تاکہ آپ کو ان پر عمل کرنا آسان ہو سکے۔ اتنا مشکل ترین نہ کر دیں کہ جب آپ ان پر عمل کرنا شروع ہوں تو دشواری ہو اور آپ اسے 2 دن 3 دن کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ تیسرا اصول، میک اٹ سیٹسفائنگ، کہ جب آپ ان پر عمل کرنا شروع ہوں تو آپ کو ایک دل سے اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جائے، مطمئن ہونا شروع ہو جائے۔ اطمینان دیکھیں ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کی عادت ہے، مثال کے طور پر میری عادت ہے کہ میں ہر کچھ دن کے بعد اپنی چیزوں کو صاف ستھرا کرتا ہوں۔ صاف صفائی ایک اچھی عادت ہے، گڈ ہیبٹ۔ تو اب یہ عادت ایسی ہے کہ جب میں صاف صفائی کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میری رکھی ہوئی چیزیں تو بہت صاف ستھری ہیں۔ تو یہ اطمینان چاہیے۔ تو یہ 3 اصول یاد رکھیں، اس کے بعد ہماری یہ جو اچھی عادتیں ہیں یہ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ نمایاں کا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ نمایاں اس لیے کہ یہ تحقیق کے مطابق یہ بات ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم انہیں فرنٹ ڈیسک پر رکھتے ہیں، انہیں شو کے طور پر آگے رکھتے ہیں، آئی لیول پر رکھتے ہیں۔ شو روم کیوں کہا جاتا ہے؟ شو روم، جس جگہ پر چیزوں کو رکھا جاتا ہے انہیں شو روم کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ ان کی مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے وہ کمپنی میں ہوتی ہے، لیکن ان کا الگ سے ایک شو روم بنایا جاتا ہے۔ شو روم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی سیلنگ اچھی ہو سکے۔ تو شو روم بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو شو کیا جائے، لوگوں کے آئی لیول پر اتارا جائے انہیں۔ تو جب وہ آئی لیول پر اترتی ہے، سامنے نظر آتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، تو ان کا ریشو اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، گڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اچھی عادتوں کو ابھاریے، انہیں نکال کر سامنے لائیے، آپ کی شخصیت خود نمایاں ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح بری عادتوں کے لیے بھی 3 اصول یاد رکھیے۔ میک اٹ ان اٹریکٹیو، کہ آپ کی جو بری عادتیں ہیں ان کی وہ پرکشش نہ ہو، ان کی جو کشش ہے انہیں ختم کر دیجیے۔ یہ جو سکل ہے ان کا، کہ آپ کی جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ برے لوگوں کو کھینچتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے اثر کو کھینچتی ہے۔ تو بری عادتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھے لوگوں کو دور کر کے بری چیزوں کو کھینچ لیتی ہیں۔ تو میک اٹ ان اٹریکٹیو، کہ اتنا ان اٹریکٹیو کر دیں کہ آپ کی دنیا کے جو بیسمنٹ ہے اس کے اندر اپنی بری عادتوں کو دبا دیں۔ دوسرا اصول، میک اٹ ڈیفیکلٹ،
اتنا مشکل ترین بنا دیں اپنی عادتوں کو کہ عمل کرنے سے بھی آپ عمل نہ کر سکیں. جھوٹ بولنا، برائی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دیانتداری کرنا، یہ بری عادتیں ہیں سب. انہیں اتنا مشکل ترین بنا دیں. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے سر پہ پہاڑ آ گیا ہو، کہ پہاڑ سر پر ہے، اتنا مشکل ترین ہو گیا ہے. اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس سے ریلیکس فیل ہوتا ہے. اور پھر اس کے برعکس فرمایا کہ منافق کے لیے گناہ کرنا اتنا آسان ہے گویا کہ اس کے جسم پر مکھی بیٹھی ہو اور ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیا جائے. کہ مکھی بیٹھی ہو اس کے جسم پر اور ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیا جائے. تو میک اٹ ڈیفیکلٹ، اتنا مشکل ترین کر دیں کہ یہ کبھی نہ آپ کی عادت سے جڑ سکے. تیسرا اصول، میک اٹ انسیٹسفائنگ. جب آپ اپنی بری عادتوں کو اپنائیں تو آپ کو اس سے اطمینان حاصل ہونا بند ہو جائے. یعنی آپ غیر مطمئن ہو اپنی اس عادت سے کہ آپ کرنے کے بعد بھی یہ سوچیں کہ یار مجھے اس سے ریلیکس فیل نہیں ہو رہا، میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں. تو یہ دو عادتیں، بری اور اچھی، تو اچھی عادتوں کے اندر یہ اصول یاد رکھیں اور ان اصولوں کو اپنائیں بھی. انوائرمنٹ جو ہے آپ کی دنیا کا انوائرمنٹ، اس سے آپ خود چینج کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی دنیا کو خود سے ڈیزائن کرنا شروع ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنی دنیا پر اختیارات ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ اختیارات ہوتے ہیں جو آپ کی دنیا کو آپ کے لیے حسین بنانا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی کے برعکس جو بری عادتیں ہیں، جب یہ بری عادتیں آپ کی دبنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اسے جب دباتے ہیں نا تو یہ ایک ایک اسٹیپ ڈاؤن ہوتی جاتی ہیں. اور حتیٰ کہ یہ آپ کی دنیا کے اس بیسمنٹ تک چلی جاتی ہیں، اس کے بعد کسی کو آپ کی بری عادتیں نظر ہی نہیں آتی. اور اگر بائی چانس کبھی ان کا صدور بھی ہو جائے تو سامنے والا خود اگنور کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے آپ کی جو اچھی عادتوں کا لیول ہے وہ آپ نے خود انکریز کر دیا ہے کہ اب آپ کی بری عادتیں شو بھی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے چینج یور لائف ٹو گیٹ یور نیو انوائرمنٹ.